محفل اساتذہ اکرام، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں، نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں، نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں، نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں، نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں، در مصطفیٰ ہے میری سلطنت، در مصطفیٰ ہے میری سلطنت، اسی سلطنت کا فقیر ہوں، اسی سلطنت کا فقیر ہوں۔ آئیے ہم سب جس سلطنت کے فقیر ہیں، اس سلطنت کے بادشاہ، ہم سب کے آقا و داتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں، بآواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، جب دعائیں خلیل نوید مسیح سے نور ہدایت فاران کی چوٹیوں پر جلوہ گر ہوا اور اپنی ضیاءپاش کرنوں سے پوری دنیا کو منور کرنے لگا، اس وقت دنیا انتہائی نازک مرحلے سے گزر رہی تھی۔ خدا کی زمین پر کفر و الحاد کا ڈنکا بج رہا تھا۔ اس نازک دور میں ہم سب کے آقا و داتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں والوں کو رشد و ہدایت، فلاح و بہبودی کا راستہ دکھلایا، ہلاکت و ذلاقت کے عمیق گار سے نکال کر کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کرا اور دنیا کو ایک نئی زندگی عطا کی۔ دنیا والوں کو چاہیے تھا کہ آپ کی آواز پر لبیک لبیک کہیں اور دامن اسلام سے وابستہ ہو جائیں، لیکن وہ سنشی کی بجائے سن فراموشی پر اتر آئے۔ پیغمبر اسلام اور متبعین اسلام کو طرح طرح کی عزائیں پہنچائے گئے، انہیں ہر طرح مشق و ستم بنایا گیا، آپ کے راہ میں کانٹے بچھائے جاتے، آپ کی باتوں کا مذاق اڑایا جاتا، نماز کے عالم میں گردن مبارک پر چادر کا فندہ لگایا جاتا، اونٹ کی اوجڑی رکھ دی جاتی، اسلام لانے والوں کو بری طرح زود و کوب کیا جاتا، انہیں مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا، انہیں اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے ظلم و ستم کے تمام حربے استعمال کیے جاتے۔ مکہ والوں کو ظلم یہاں تک بڑھ گیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے اصحابہ سمیت مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت ہونے پر مجبور کر دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہتے تو اپنے دشمنوں کے حق میں بددعا فرما دیتے، اور جو قہر عاد و شمود دیگر نافرمان قوموں کا قہر خدا بندی کے وقت ہوا تھا، وہی قہر ایک بار پھر ان نگاہوں میں دیکھنے کو ملتا۔ لیکن آپ کے ذات کرام پر قربان جائیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی اپنے دشمنوں کے حق میں بددعا نہ فرمائی۔ طائف کا بازار ہے، چاروں طرف سے اوباش لڑکے رسول خدا پر پتھر برسا رہے ہیں، جس مبارک کو پتھر مار مار کر جس مبارک کو چھلنی چھلنی کر دیا ہے، پورے بدن سے خون سے لہولہان ہے۔ وجہ صرف اتنی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں والوں کو خدا کے سچے اور سیدھے راستے پر بلایا تھا، سینکڑوں معبود باطل کے آستانے کو چھوڑ کر خدا واحد کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی دعوت دی تھی۔ آپ کسی کے دشمن نہ تھے، آپ نے کسی کا مال و دوزہ لوٹا نہ تھا، آپ نے کسی کو بس زور زبردستی نہیں کی تھی، بس دل میں ایک تڑپ تھی، ایک لگن تھی کہ یہ ساری دنیا خدا واحد کے سامنے جھک جائے اور دنیا کی تاریکیوں سے بادل چھڑے آئیں اور پوری کائنات نور اسلام سے جگمگا اٹھے اور خدا کی زبان پر ذکر کے شرشار ہو۔ لیکن وہ بدبخت جو ہلاکت و تباہی کے گہرے گار میں پڑے ہوئے تھے، وہ اس آواز کو سن نہ سکے، اس دعوت کو برداشت نہ کر سکے۔ معبود واحد کی پرستش ان کی نگاہوں میں ایک انوکھی چیز تھی، معبود واحد کی پرستش ان کی نگاہوں میں انوکھی چیز تھی، ان کے دل بے نور تھے، ان کی آنکھوں میں بینائی ہونے کے باوجود وہ بصیرت سے محروم تھے، اور وہ ہدایت کے نور کو پہچان نہ سکے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمن بن گئے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اینٹوں اور پتھروں کی بارش کر کے جسم مبارک کو خون سے لہولہان کر دیا۔ اتنے میں جبرائیل امین کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے، اے خدا کے آخری رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر آپ اجازت مرحمت فرمائے تو میں اس طائف کی نافرمان قوم کو دونوں پہاڑوں کے بیچ ٹکراؤ کر کے پیس کر رکھ دوں۔ لیکن پیغمبر اسلام کو خود اللہ رب العزت نے رحمت العالمین کے خطاب سے نوازا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے خود آپ کو رحمت العالمین کے خطاب سے نوازا ہے. اہل طائف کی بربادی کو گوارا نہ کر سکے اور لب مبارک پر یہ الفاظ جاری ہوتے ہیں, اللہم عیدی قومی فإنہم لا یعلمون, اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے, یہ مجھ کو نہیں جانتی. اہل مکہ فتح ہو چکا ہے. صحن حرم میں وہ شخص موجود ہے جنہوں نے آپ کے اور آپ کے ماننے والوں کا مذاق اڑایا, آپ کے عبادت و نماز و افعال و اوقال کا مذاق اڑایا. ان میں وہ بھی ہے, وہ وحشی بھی ہے جس نے آپ کے پیارے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون میں اپنے ہاتھ رنگے تھے. ان میں وہ ہندہ بھی تھی جنہوں نے آپ کے پیارے چاچا حضرت حمزہ کا ناک کان کاٹ کر گلے کی مالا بنائی تھی. ان میں وہ ابو سفیان جس نے غزوہ بدر کے بعد سے اب تک مدینے کی یلغار کی تھی اور دین اسلام کو نیست و نابود کرنے کا منصوبہ بنایا تھا. ہر شخص آپ کے سامنے تھا, ہر مجرم آپ کے سامنے تھا. آپ چاہتے تو ایک سے بنا روکے ٹوکے بدلہ لے سکتے تھے, کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہ تھا, لیکن آپ نے بدلہ نہ لیا. میرے ماں باپ اس ذات گرامی پر قربان جائیں جنہوں نے اپنے دشمنوں کی آزادی کا اعلان بنا کسی تعرض کے کر دیا, اور لب مبارک پر یہ الفاظ جاری ہوتے ہیں, لا تثریبا علیکم اليوم انتم الطلقاء, آج تم پر کوئی سرشنس کوئی پکڑ نہیں, تم سب آزاد ہو. دوستو, دنیا کا قاعدہ ہے کہ جب بھی کوئی فاتح قوم کوئی مفتوح علاقوں میں داخل ہوتی ہے تو وہاں ایک طوفان بدتمیزی برپا پیدا کرتی ہے. سہاگنوں کو بیوہ, بچوں کو یتیم, سرسبز و شاداب بستیوں کو ویران و کھنڈر میں تبدیل کر دیتی ہے, اور فتح کے نشے میں ہر وہ کام کر ڈالتے ہیں جو تہذیب و انسانیت کے خلاف ہوتا ہے. تہذیب و انسانیت کے خلاف ہوتا ہے. اس موقع پر دوستو میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. آپ بے شک آپ صلی اللہ تعالی وسلم بھی ایک عظیم فاتح تھے. کیا آپ نے بھی بستیوں کو اجاڑا, آبادیوں کو تہز نہز کر کے خون ریزگی کا بازار گرم کیا؟ کیا آپ نے بھی وہی کیا جو دشمنوں نے آپ کے ساتھ کیا تھا؟ ہرگز نہیں, بلکہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے پتھر مارنے والوں کے حق میں رحمت کی دعائیں عام کی, جانی دشمن کو درگزر معاف کر دیا, گھر سے بے گھر کرنے والوں کے لیے عام معافی کے اعلان کرا, اور اسلام کے خلاف جنگ کرنے والوں کی خطاؤں کو اپنے دامن عفو میں جگہ دی. ایسے تھے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنہوں نے اپنے دشمنوں سے بدلہ نہ لیا اور ان کو ایسا ہی رہا کر دیا. اس شعر کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کروں گا. آئے ہیں بہت پاک مکرم بن کر, آئے ہیں بہت پاک مکرم بن کر, کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر, کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.